من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیایا فارہبون۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہے، وہ اوفو بعہدی، اور تم مجھ سے کیا ہوا عہد وعدہ پورا کرو، اوف بعہدکم، میں تم سے کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا، وإیایا فارہبون، اور مجھے سے ڈرو۔ اے بنی اسرائیل، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہے، اور مجھ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو، میں تم سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کروں گا، اور مجھ سے ہی ڈرتے رہو۔ اس آیت میں پہلی بات بنی اسرائیل سے اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نعمتوں کو یاد کرو جو میں تم پر کیا، اور دوسری بات، تم میرے وعدے کو پورا کرو، میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا، تم مجھ سے جو وعدہ کیے ہو اسے پورا کرو، میں تم سے جو وعدہ کیا اسے پورا کروں گا۔ تیسری بات ہے مجھے سے ڈرتے رہو، اللہ فرماتے ہیں۔ بنی اسرائیل کو اللہ فرماتے ہیں کہ میری نعمتوں کو یاد کرو۔ ابھی بنی اسرائیل کون ہے؟ بنی اسرائیل حقیقت اصل حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے کئی بچوں میں سے 2 بچے مشہور، ایک بچے کا نام ہے اسماعیل اور ایک بچے کا نام ہے اسحاق۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ہاجرہ سے پیدا ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک بیوی کا نام ہاجرہ، تو ہاجرہ سے پیدا ہونے والے حضرت اسماعیل، انہی کی خاندان اور نسل سے بچوں سے ہمارے نبی پیدا ہوئے، بنو اسماعیل میں سے، اسماعیل کی اولاد میں سے۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہمارے نبی کے علاوہ کوئی نبی پیدا نہیں ہوئے، بچے تو پیدا ہوئے اسماعیل علیہ السلام کو، لیکن نبیاں اللہ ان کو نہیں بنایا۔ اب دوسرے ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بچے اسحاق کی امی کا نام، اسماعیل کی امی کا نام ہاجرہ کے بیٹے اسماعیل۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی اور ایک بیوی اور ایک بیٹے کا نام، ابراہیم علیہ السلام کی اور ایک بیوی کا نام ہے سارہ، یہ ابراہیم علیہ السلام کی چچا کی بیٹی تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چاچا کی بیوی وہ سارہ، اور سارہ کے بیٹے کا نام ہے اسحاق۔ ادھر ہاجرہ کے بیٹے کا نام اسماعیل، انہوں بھی نبی اسماعیل، یہ سارہ کے بیٹے اسحاق، انہوں بھی نبی۔ اب اسحاق کے خاندان سے بچوں سے بلّہ کے ہزاروں کے نبیاں آئے، لیکن اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اس کے علاوہ اور کوئی ان کے اندر نبیاں نہیں آئے۔ اولاد تو ہوئی ان کو، لیکن نبیاں نہیں بنایا ان کو۔ اب دیکھو ابھی بنی اسرائیل کیسے بولتی، ایک تو حقیقت معلوم ہو گئی، اسماعیل علیہ السلام کو 2 بچے، ایک بچے کا نام اسماعیل اور ایک بچے کا نام اسحاق۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے نسل چلی ہے، لیکن ان کے خاندان میں صرف ہمارا نبی ایسو، اور اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے بھی نسل چلی ہے، بچے چلے ہیں، لیکن ان کے خاندان سے اللہ کے نبیاں پیدا ہوئے۔ اب دیکھو اسحاق کے ایک بیٹے کا نام ہے یعقوب کا اور ایک نام ہے اسرائیل، ان کا لقب، ان کی پہچان وہ ہے یعقوب علیہ السلام کے ایک نام یعقوب اور ایک ان کی پہچان لقب کیا ہے ان کا اسرائیل۔ اب وہ اس یعقوب علیہ السلام کے بچوں کو بولتے بنی اسرائیل، یعقوب کے بچے، اسرائیل کے بچے بول کر، تو ایسا یہ بنی اسرائیل ہے۔ اب یہ بنی اسرائیل کہاں تھے، کیسا آباد ہوئے، اس کی تاریخ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خاص گاؤں بابل ہے، ان کا گاؤں ملک شام میں بابل، اور پھر اس سے اور آگے ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں ان کے گاؤں میں رہتے تھے، تو ان کے باپ بھی بت بنا کر بیچتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، پورا گاؤں پوری قوم بت پرستی، بتوں کی پوجا کرتی تھی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام خود بھی لوگوں کو سمجھاتے تھے، اس زمانے کا بادشاہ تھا نمرود، اسے بھی سمجھاتے تھے، لیکن لوگ سننے تیار نہیں ہیں، اور سنتے ہیں تو کم سے کم چھوڑو، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو مارنے تک آ گئے اور ان کو آنچ میں بھی ڈال دیے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ دیے اپنا گاؤں، چلے گئے دوسرے علاقے میں، کنعان چلے گئے، کنعان۔ پھر وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام چند دن تک رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بابل سے، کنعان سے، اللہ تعالیٰ ملک شام سے، یہ سب گاؤں ملک شام میں فلسطین کے قریب ہے،
یہاں سے اپنے گاؤں بابل سے، کنعان سے، ملک شام فلسطین سے اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے مکی کی طرف تمہیں جاؤ بول کر. تو مکے کی طرف حضرت ہاجرہ کو لے کر دودھ پیتے بچہ اسماعیل لے کر جا کر وہاں چھوڑ دیتے ہیں. تو ایک تو اس طرف یہ قصہ ہے. حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کا اور ایک نام ہے اسرائیل. تو ان کی یعقوب علیہ السلام کو 12 بچے ان کو. ان میں سے ایک بچے کا نام ہے یوسف. اب ذرا غور کرو، اب یہ یوسف کے باوا یعقوب بھی نبی، یعقوب کے باوا اسحاق بھی نبی، اسحاق کے باوا ابراہیم بھی نبی. دیکھو 4 نسلوں میں نبیاں ہیں. اب یہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بولتے بنی اسرائیل بول کر. یعقوب کا ایک نام تو یعقوب، دوسرا ان کا لقب ہے اسرائیل، تو ان کی اولاد کو بولتے بنی اسرائیل. تو اس طرح یہ بنی اسرائیل وجود میں آئی ہے. اب ہوا کیا ہے، یہ لوگ جب حضرت یوسف علیہ السلام بچپن میں ان کے بھیا، ان کو لمبا چوڑا سورہ بھی قصہ بھی ہے. تو یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے، ان کے بابا ان کے ساتھ میاں کرتے تھے، تو پھر ان کے بھیا اس پہ دشمنی مول لیے. پھر ان کے بھیا جا کر ان کو ڈالتی بوڑی میں، پھر یہ قافلہ آ کر ان کو لے کر چل جاتا مصر کو، جا کر ان کو بیچ دیتا. پھر چند دن کے بعد 40 سال کے بعد، 20-30 سال کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام وہاں کے بادشاہ بن جاتے ہیں. حضرت پھر وہاں یوسف علیہ السلام جب بادشاہ بنتی تو ان کے بھیا کے گاؤں میں، ان کے ماں کے گاؤں میں قحط پڑ جاتا. پھر یہ لوگ چاول دانہ لینے کے واسطے مصر کو جاتے رہتی. 2-3 بار ان کو معلوم نہیں ہوتا یوسف ہمارے بھائی ہے بول کر. 3ویں-4ویں بار کو انہوں پہچان لیتی میرے بھیا ہیں بول کر یوسف علیہ السلام. پھر 4تھی بار میں بولتی تو میں سب امی بابا سب بلا لے کر کو بولتی ہوں. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، مصر کے اندر چند سال رہتی مصر کے اندر تقریباً 420 پر 6 سال تک یہ لوگ رہتی. اب یعقوب علیہ السلام کے 12 بچے ہیں، تو 12 بچے ان کے وہاں رہتے رہتی تقریباً یہ لوگ 6 لاکھ آدمیاں ہو جاتی ہیں. ان کے 12 بھائیوں کے بچے، یعقوب علیہ السلام 12 بچے، یوسف علیہ السلام کے پورے بھائی 12 جنے ہوتی ہیں. کیا ان کے اولاد بچے 6 لاکھ آدمیاں ہو جاتی ہیں خالی ان کے خاندان کے بچے 6 لاکھ آدمیاں ہو جاتی. تو پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام کی موت ہو جاتی. پھر ان کو، اب یوسف علیہ السلام مصر کے نہیں خاص دوسرے قوم کے ہیں، کنعان کے، وہاں سے ہے سو، کنعان سے ہے سو. اب مصر میں ان کی حکومت تھی. کہا تھا اس وقت میں بادشاہ کو پوچھ کر بادشاہ کے کام کرنے واسطے چڑھے تھے کام کے اوپر، فائنانس منسٹر بنے تھے بادشاہ کو پوچھ کر ہی. تو اس کے بعد پھر کیا ہوا، چند سال تک انہوں بادشاہ تھے. بعد میں پھر انہوں وہاں کے نہیں تھے، تو پھر لوگ بھی وہاں مصر کے لوگ یہاں کے نہیں تھے، ان کو ہمیں کہیں بادشاہ بنانا بول کر یوسف علیہ السلام رہتا کون بھی کیا بھی نہیں کرے. یوسف علیہ السلام کے بعد اب ان کے بھائیوں کے بچوں کی کوئی قدر نہیں تھی. ان کی چل گئی، ان کی طاقت چل گئی، اب پولیٹیکل طاقت چلے گئی جیسے ہماری طاقت چلی گئی یہاں پر. پھر اس کے بعد 6 لاکھ آدمی خالی ان کے تھے سو. بعد میں پھر وہاں یہ لوگ تقریباً مصر کے اندر یہ لوگ 420 پر 6 سال تک رہے. پھر اس کے بعد وہ لوگوں پر وہاں رہنے کو مشکل ہو گیا تھا. پھر وہاں سے لوگ مصر چھوڑ کر، اب اس کے بعد کیا ہو گیا، وہاں فرعون کی حکومت قائم ہوئی. پھر فرعون، موسیٰ کے زمانے کا فرعون. ایک بات یاد رکھیں، مصر کے بادشاہوں کو فرعون بولتے. مصر کے بادشاہ، ہر بادشاہ کو فرعون بولتے. اور موسیٰ علیہ السلام کا زمانے کا فرعون ہو یا اس سے پہلے کا جو بھی بادشاہ مصر کا بنتا ہے اس کا نام فرعون کو پڑ جاتا. تو موسیٰ کے زمانے کا فرعون، تو موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے آئے. موسیٰ علیہ السلام 2 کام کرنا تھا ان کو. ایک فرعون کو اللہ کی طرف بلانا تھا، ان مئیچ اللہ کو بولتا تھا. اور دوسرا یہ بنی اسرائیل کو ہے کیا، اس کے ظلم سے بچانا تھا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جا کو اسے بولے قبول کر لے با اسلام، اللہ کو مان لے، تو کیسا اللہ ہوتا بول کر ان ماننے تیار نہیں تھا. دوسری بات، یہ بنی اسرائیل کو ہے کیا، یعقوب علیہ السلام کے بچے، ان کی پوری خاندان 6 لاکھ آدمیاں، ان کو سب کو میرے حوالے کر ڈال، میرے ساتھ بھیج ڈال ان کو بول کر. ان 2 باتوں میں سے ایک بات ماننے تیار نہیں تھا. اب بعد میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان بھی اس کا ستانا، اس کا بنی اسرائیل کے لوگوں کو، ان کے بچیوں کو چھوڑ دیتا تھا اور ان کے بچوں کو مار دیتا تھا، ایسا تنگ کرتا تھا. موسیٰ علیہ السلام آنے سے پہلے یہی کام کرتا تھا. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ بچا کو پیدا کیا. بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پورے خالی مرد مانے 6 لاکھ ہے سو، بقیہ بچے عورتیں چھوڑ کو ہے سو، ان کو چھوڑ کو 6 لاکھ ہے سو. تو اس کے پورے لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام راتوں رات لے کر فرعون کے ظلم سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو لے کر نکل گئے. جب فرعون کو معلوم ہوا موسیٰ بنی اسرائیل لے کر جاتی ملک کو، پیچھے پڑ گیا لشکر لے کر. اب وہاں انہوں چلیا تھی پار ہو کو 12 راستے، 12 قوم، 12 قبیلے ہیں نہیں، یوسف علیہ السلام کے بچے 12 قبیلے، 12 لوگ چل کو قبیلہ راستہ بن جاتا. موسیٰ علیہ السلام لکڑیلے کو مارتی، راستہ نکل جاتا، سمندر میں چلے جاتی. فرعون بھی چلو ہمیں بھی جنگی بن کر جاتا، لیکن دریا اللہ کے حکم سے وہ راستے بند کر دیتا، وہاں ڈب کو مر جاتا ہے. پھر اس کے بعد یہ لوگ اپنے قوم کو، کنعان کو، اصل قوم کا کنعان، تو وہاں کو جانا بول کر نزدیکی سے رہتا گاؤں وہ، لیکن جاتے رہتی
وہ فجر اٹھ کو راستہ سفر شروع کرے تو پھر شام ہونے تک وہاں جاتے رہتے ہیں. 40 سال تک یہی حال ہوتا. اپنے گاؤں جانا والوں کو فجر سے نکل جاتی ہیں, شام ہونے تک پھر وہاں جاتے رہتے تھے. اب یہ لوگ راستے میں موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کرتے رہتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کتاب بھی دیتے وہی 40 سال کے عرصے میں. موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا بھی کرتے رہتی ہیں, اللہ ان کو کتاب بھی دیتا ہے. انہوں کتاب رہتا ہے کہ یہ لوگ بچڑے کی پوجا میں لگ جاتی ہیں. آگے قرآن میں آئے گا قصہ. تو اس کا پھر کیا ہوتا ہے, اب پھر اللہ تعالیٰ ان کو طور پہاڑ, جہاں موسیٰ علیہ السلام جا کو کتاب لے کر آئے, وہ طور پہاڑ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر آسمان کے ساتھ اللہ چھاؤں کے ساتھ کر ڈالتا ہے ان کو, ان کے واسطے. 40 سال تک یہی حل ان کا, آسمان کی دھوپ نہیں ان کے اوپر, خالی وہ چھاؤں, وہ طور پہاڑ ان کے اوپر چھاؤں کرتا رہتا. اور پھر 40 سال تک کمانا دھمانا کچھ بھی نہیں, آسمان سے روزی آتی رہتی, کھاتے رہنا خالی, اللہ کو یاد کرتے رہنا. اللہ اتنا اچھا رکھا تھا ان کو. لیکن پھر بھی لوگ کیا کرنے لگے, موسیٰ کب تک کھانا, یہ ایک ہی کھادی کب تک کھاتے رہنا, ہمیں ذرا پیاز ذرا ہمارے کو, ذرا لہسن رہنا, ذرا کنکڑی رہنا ہمارے, ذرا نوے آئٹم بنا ہمارے کو, نوے رہ شروع کرے سب چیزیں شروع کرے. بعد میں چلو بول کر بعد میں شروع نافرمانی کرتے تھے, یہ ہونا وہ ہونا ایسا ہونا. اللہ چپکے دیتا تھا, آسمان سے اتارتا تھا اللہ تعالیٰ, کھائے نہیں. 40 سال تک اللہ کھلایا, 40 سال تک کچھ کمائی کے کچھ محنت کرے کے کھایا, اللہ تعالیٰ کھلایا تھا. نافرمانی کر دی, ناشکری کر دی, اور ہونا وہ ہونا, یہ رب کو گور مارتا ہے, دبیا بول کر اللہ بعد میں ان کو دبایا. بعد میں پھر بخت نصر بادشاہ آیا, انہوں چلے گئے وہاں سے 40 سال کے بعد پہنچ گئے اپنے اصل گاؤں کو, کنعان کو چلے گئے, مصر کو چلے گئے, ملک شام کو آ گئے. آنے کے بعد میں پھر وہاں ان کی شرارتیں تھمتی نہیں تھی. وہ جب 40 سال تک وہاں تھی نہیں کیا, وہاں ان کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو جاتا. ان کے انتقال کے موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد میں ایک نبی آتی, یوشع بن نون بول کر, انہوں آ کر اپنے گاؤں کو ان کو الگ چل جاتی, اور پھر یہ لوگوں کو اچھی زندگی گزرتی رہتی ہے. پھر بعد میں ایک بادشاہ آتا بخت نصر نام کا, انہوں نافرمانی شروع کر لیتی. نافرمانی جب ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ایک کافر عیسائی بادشاہ مسلط کر دیتی, بخت نصر نام کا. ان مسلمانوں کو, اس زمانے کے مسلمان یہی لوگ تھے, یہودی لوگ, تو ان لوگوں کی اینٹ بجا ڈالتا ہوں. فلسطین مسجد ہے نہیں کیا, اسے جلا کو اینٹ کی اینٹ توڑ ڈالتا, اس کی آگ لگا ڈالتا اس کے اندر, اور خطرناک ان کو ناک میں دم کرتا بادشاہ بخت نصر. پھر بعد میں ان لوگوں کی شرارتیں کم ہوتی نہیں. پھر ان لوگوں میں سے چند لوگ کیا ہو جاتے ہیں, اس وقت بخت نصر ان کو ناک میں دم کر دیا, نہیں جلا کر رکھ دیا ان کو. بخت نصر بیت المقدس کو جو ان کیا کر دیا, آگ لگا دیا اس کے اندر. تو پھر وہاں سے ذرا لوگ بچ کو چلے گئے, ذرا لوگوں کو وہ آدمی بخت نصر قید کر لیا یہودیوں کو. تو پھر ذرا لوگ حجاز کو چلے گئے, مکے کو, عربستان چلے گئے. ذرا لوگ مدینے کو چلے گئے, ذرا لوگ مکے کو چلے گئے. ویسا ہی لوگ وہاں ایسا پھیل گئے. پھر اس کے بعد میں پھر وہاں یہ لوگوں کو معلوم تھا کہ آخری زمانے میں یہی اللہ بول رہا سو یہاں پر, میرا وعدہ تمہیں پورا کرو, میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا. تو میرا اللہ بولے سو کیا بول کر میرا وعدہ پورا کرو کا مطلب کیا ہے, اللہ کا وعدہ کیا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے زمانے میں اگر آئے تو میں کیا کرو, ان کو مانو, نبی مانو, ان کو فالو کرو. اللہ کا یہ وعدہ ہے. سو اب اللہ کیا وعدہ پورا کرنا ہے ان کا, اللہ انہوں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں گے تو پھر ان کو جنت دینا ہے. اب یہ لوگ اپنی کتابیں پڑھے تھے نہیں کیا انہوں, تو یہ لوگ سوچتے تلاش کرتے انہوں وہ نبی کہاں آتی, ان کو معلوم تھا سب چیزیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں جب اپنے کہاں پیدا ہوتی کہاں آتی بول کر, تو انہوں مکہ چھوڑ کر انہوں ایک گاؤں کو آئیں گے. وہ گاؤں کھجوروں کا ہوگا, وہ گاؤں 2 پہاڑوں کے بیچ میں ہوگا, اور ایسا ہوگا بول کر وہ لوگوں کو معلوم ہوتا. انہوں تلاش کرتے اپنے گاؤں سے, کنعان سے, مصر سے اور فلسطین سے انہوں حل کا تلاش کرتے انہوں مدینے کو آ جاتی. انہوں اب آ جا کر دیکھتے رہتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کب آتی ایمان لانا کا قبول کو. پھر اس کے بعد کیا ہوتا, یمن سے 2 قبیلے آتی یہاں پر. اب یہاں مدینے کے اندر 3 قبیلے رہتی ہیں یہودیوں کے, بنو قریظہ, بنو نذیر, بنو قینقاع, یہ 3 قبیلے رہتی ہیں یہودیوں کے, یہ بنی اسرائیل کے لوگ آتے نبی. تو اس کا پھر یمن سے 2 قبیلے آتی, یمن سے اوس اور خزرج, یہ لوگ بت پرست رہتی ہیں. اب یہ لوگوں میں آپس میں اپنی لڑیاں ہوتی رہتی ہیں, اوس اور خزرج میں کبھی کبھی یہودیوں سے لڑائی ہوتی رہتی. جب اوس اور خزرج یہ بت پرست لوگ, ان کی لڑائی جب ان سے ہو جاتی یہودیوں سے, تو وہ لوگ کیا بولتے تھے, دیکھو ہمارے پاس ایک نبی آتی, انہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قوم ہے, ان کے اوپر ایمان لاتی, اللہ ہماری طاقت دیتا, ہمیں طاقت جمع کر کے تمہارے کو مارتی کو, ان کو ڈراتے رہتی نا اوس اور خزرج کو. تو ایسا موقع رہتا. تو اس وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہو گئے رہتی. تو حج کے جب کافر لوگ بھی حج کرتے رہتے, تو مدینے کے یہ لوگ ہیں نہیں کیا, اوس اور خزرج کے یہ لوگ پہلے سال چند لوگ جاتی ہیں,
10-11 لوگ جاتی حج کرنے کے لیے، 10-11 لوگ جاتی مکے کو حج کرنے کے واسطے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی وہاں رہتی مکی کے اندر، تو یہ لوگوں کو دعوت دیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے مان لو گا، اللہ کے راستے میں جاؤ کو بول کو. وہ لوگ سوچ لیتی یہودی لوگ ہمارے مدینے میں ڈراتی نہیں کیا، وارد دیتی نہیں کیا، ایک نبی آئیں گے ہمیں ان پر ایمان لاتی، اللہ ہمیں طاقت دیتا، ان کی طاقت لے کو ہمیں تمہارے مار ڈالتی کا کو بول کو بولتے تھے نہیں مدینے کے اندر وہ یہودیاں. تو یہ لوگ اوس اور خزرج کے لوگ کیا کرتی، بھائی یہودیاں کئی پہلے ایمان لانا، ہمیں تو ایمان لیں گے، یہ نبی وہی نبی ہے بول کر کیا کرتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لاتی. پھر انہوں اپنے گاؤں کو مدینے کو جا کر اپنے اپنے قبیلے کے لوگوں کو، اوس والے اوس میں، خزرج والے لوگ اپنے علاقوں میں گھر گھر جا کر لوگوں کو سمجھاتی. پھر ہلکا ہلکا لوگ ایمان میں آتے رہتی. تو پھر دوسرے سال کیا کرتی ہیں لوگ اور لوگ آتی اسلام قبول کرنے کے واسطے مدینے کو آتی، اسلام قبول کرتی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے کو آنے کے واسطے دعوت دیتی ہیں، رسول اللہ تم یہاں کئی کلو یہاں کافرہ تم آپ کو تنگ کرتی ہیں، مدینے کو آ جاؤ، ہمیں تمہارے ساتھ دیتی کو بول کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بول کر چلی جاتی ہوں، ہلکا ہلکا مدینے کو چھوڑ کر صحابہ جاتے رہتی ہیں. بعد میں 30 سے 34 سال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینے کو جاتے ہیں. تو پھر وہی اوس اور خزرج کے قبیلے کے لوگوں کو لقب ملا انصار کا. یہ ہے بنی اسرائیل کی تاریخ اور ہسٹری، یہ ہوا ہے بنی اسرائیل کا قصہ. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے، اے بنی اسرائیل میں تمہارے پر کتنی نعمتیں کیا، فرعون تم کو قتل کرتا تھا، میں کیا تم کو بچایا، آگے آئے گا، اتنے تمہاری نعمتیں دیا، فرعون کے ظلم سے بچایا. اور پھر موسیٰ کو تمہارا پیدا کیا، میں اتنے تمہاری نعمتیں دیا تو تمہارے کو ظلم سے بچایا، سمندر سے پار کیا، کتاب دیا میں تمہارے کو، یہ سب دیا. اور پھر میں نبی ہے تو تمہارے کو مان لوگوں کو بول رہا میں، لیکن تمہیں ماننے تیار نہیں ہے. تو یہی یہودی لوگ، ان کے بچے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بچے یہی بنی اسرائیل اور یہود ہے. تو یہ لوگوں کو اللہ بول رہا کہ محمد کو مان لو، ان کو نبی مان لے کو فالو کرو، میں تمہیں جنت دوں گا. یہ لوگ ماننے تیار نہیں ہے. تم میرا وعدہ پورا کرو، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا. اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا، ان کو فالو کرنا. اب ان کا وعدہ کیا ہے؟ اگر یہ لوگ مان لیں گے تو اللہ جنت دے گا. وہی یا فرحبون، اللہ سے، اللہ فرماتی ہے مجھ سے ہی ڈرتے رہو. یہ بنی اسرائیل کی تاریخ معلوم ہو گیا. بنی اسرائیل میں رہتا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بچے، ایک کا نام اسحاق، ایک کا نام اسماعیل. اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہمارا نبی پیدا ہوئے اور اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے ان کے بیٹے یعقوب پیدا ہوئے. پھر یعقوب کے بیٹے 12 بیٹے، ان میں سے ایک یوسف پیدا ہوئے. تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بولتے بنی اسرائیل. ان کا تذکرہ قرآن مجید میں بلغ بار آیا ہے. یہ یہودی، یہ بنی اسرائیل، یہی یہودی بنی اسرائیل ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو یہودی لوگ جو شرارتیں کیے، نبیوں کو قتل کیے، نبیوں کی باتوں کا نہیں مانے، نبیوں کو تنگ کر دیے لوگ، اللہ ان کی حرکتیں اللہ ہم کو کرنے سے بچائے رکھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کر، ان کی کتاب کو مان کر، ان کے طریقے پر چل کر، اللہ کے وعدے کو پورا کر کے اللہ سے اپنا وعدہ جنت دینے کا، اس کی ہم کو اللہ تعالیٰ مستحق بنائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ.